السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف اور آیات نمبر 31 تا 36 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم فرماؤ، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق؟ تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں، اور جو چھپی اور گناہ اور ناحق زیادتی
اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے، اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے، تو جو پرہیزگاری کرے اور سنورے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں؟ انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ تفسیر اس کی تسلسل سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کھا جو چائے اور پہن جو چائے، اسراف اور تکبر سے بچتا رہے۔ مسئلہ آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے، مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو، خواہ لباس ہو یا اور سامان زینت اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں۔ مسئلہ آیت اپنے عموم پر ہے، ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو۔ تو جو لوگ توشہ 11ویں، میلاد شریف، بزرگوں کی فاتح، عرس، مجالس، شہادت وغیرہ کی شیرینی، سبیل کے شربت کو ممنوع کہتے ہیں، وہ اس آیت کے خلاف کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس کو ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت و ضلالت ہے۔ جن سے حلال و حرام کے احکام معلوم ہوں، جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک لہ ہے، وہ جو حرام کرے وہی حرام ہے۔ یہ خطاب مشرکین سے ہے جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا۔ جن چیزوں کو اس نے حرام فرمایا وہ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان میں سے بے حیائیاں ہیں جو کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی، کولی ہوں یا پھیلی۔ حرام کیا وقت معین جس پر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ مفسرین کے اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ رسل سے تمام مرسلین مراد ہیں، دوسرا یہ کہ خاص سید عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو تمام خلق کی طرف رسول بنائے گئے ہیں، اور صیغہ جمع تعظیم کے ہے۔ ممنوعات سے بچے، طاعات و عبادات بجا لائے، یعنی جتنی عمر اور روزی اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے ان کو پہنچے گی۔ ملک الموت اور ان کے آوان ان لوگوں کی عمریں اور روزیاں پوری ہونے کے بعد ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ ان کافروں سے روز قیامت دوزخ میں جو اس کے دین پر تھا تو مشرک مشرکوں پر لعنت کریں گے، اور یہود یہودیوں پر اور نصارہ نصارہ پر، یعنی پہلوں کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک اس کی آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہمیں اس کلام مقدس کے صدقے اس ماہ مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام
मरहुमीन को उनकी जन्नतों उनकी कब्रों को अल्लाह ताला उनकी जन्नती बागों में से बाग भराएं, उनकी जन्नतों को उनको कब्रों को अल्लाह ताला ताहत देने का वसअत अता फरमाए, और उनके जो सगीरा कबीरा गुनाह है अल्लाह ताला ख़ासिस तौर पर अल्लाह ताला उनके माफ़ फरमाए। और आप तमाम दोस्तों से, मदद नाज़रीन से इस माह मुक़द्दस के हवाले से ये ज़रूरी इस्तदा है कि आपके पास इन दिनों में ज़्यादा टाइम होता है, तो इस ज़्यादा टाइम को आप नेक कामों में सर्फ किया करें। और उस नेक काम में एक ये काम भी है कि आप इस चैनल को देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, ख़ुद भी देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपने दोस्त अकरबा को, जहाँ तक आप इस आवाज़ को बचा सकते हैं दोस्तों आप इस आवाज़ को बचाएं। ये ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा है कि हम इस मुक़द्दस मैसेज को फैलाएं, क्योंकि अगर लोगों की ज़िंदगियों में कुरान पाक की अहकामात आएंगे तो लोगों की ज़िंदगियाँ इंशाअल्लाह ज़रूर उनके अंदर बदलाव आएगा, तो उसका सवाब मुझे और आपको ज़रूर पहुँचेगा। क्योंकि अगर हम जैसे हम दीन से हम दूर हो गए हैं, तो हम देखो आप कि दुनिया के अंदर मुसलमानों को मार पड़ रही है, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों की। अल्लाह ताला उनके अपने गैब के ख़जानों से अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। कोई उनके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन वो बेजारो मददगार उनको जनाब इसराइल जो है वो उनकी बिल्कुल पूरी बस्तियां की बस्तियां तबाह कर दी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये कुरान से दूरी और दीन से दूरी है कि हमारे अंदर एहसास भी ख़त्म हो गया है। तो अल्लाह ताला आपको कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बदलाने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।